مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو روزہ کس پر فرض ہے یہ ذرا بتائیں. روزے کے متعلق روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت کو قرآن مجید میں متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے. کہ غسل واجب تھا، سحری کے وقت اٹھے ہیں، تاخیر سے اٹھے، اب وقت کم ہے، یا تو غسل کر لیں یا پھر سحری کر لیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آیا حالت جنابت میں ہم سحری کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا؟ اس میں جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکروہ سے شدید اعتبار سے قرار دیا گیا. اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے پھر سحری کرے گا تو وہ وقت کے اندر اندر کر لے گا، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ سحری سے بھی فارغ ہو جائے گا، تو پھر تو اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور پھر سحری کرے. لیکن وقت اتنا مختصر ہے کہ جس میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. جی تو پھر یہ ہے کہ وہ ہاتھ منہ دھو کے کلی کر کے وہ سحری کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بعد میں جب وہ نماز فجر کے لیے، چونکہ نماز تو پڑھنی ہے اس کی، تو اس کے لیے وہ غسل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ روزہ اس کا شروع ہو جائے. ایک بہت اہم مسئلہ، روزے کی حالت میں احتلام اگر ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، اس سے بھی چونکہ یہ ایک اصول، ایک فارمولہ ہے کہ جو چیز جسم سے نکل رہی ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمن چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا پلس. نور میڈیا پلس کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساتوں میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں. آج کے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ایک علمی اور روحانی شخصیت، رئیس المناطقہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگرد رشید. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد قاسم خان رضوی دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا. آج کا موضوع ناظرین ہمارا روزے کا احکام ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو فرمائیں گے، اور آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پروگرام آپ پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کو اس سے علم ملے گا. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو روزہ کس پر فرض ہے یہ ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. روزے کے متعلق روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت کو قرآن مجید میں متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے. احکام شرع کے جو مکلفین ہیں، یعنی جن پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں، ان کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا یہ لازمی قرار دیا گیا ہے. تو یوں روزہ بھی سن 2 ہجری کو یہ فرض ہوا، اور یہ اس کی فرضیت جو ہے وہ عاقلین اور بالغین پر ہے. البتہ اس میں یہ چیز ہے کہ جو بچے سن شعور تک پہنچ جائیں، یعنی 7 سال جیسے نماز کا حکم دیا جاتا ہے، ویسے ہی فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے انہیں روزہ رکھانے کی بھی ترغیب دلائی جائے. اور بعض فقہاء نے تو جس طرح نماز کے لیے 10 سال کہا گیا کہ جب وہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نہ پڑھے تو اسے مار کر اس طرف نماز کی طرف ترغیب دلائی جائے، ایسے ہی روزے کے لیے بھی یہی ہے. لیکن بعد کے علماء نے جب یہ کیفیات دیکھی حالات زمانہ سے، اس میں وہ بچوں میں وہ قوت اور استعداد نہ رہی، تو پھر فرمایا کہ جو بچہ
قوت و استعداد رکھتا ہو تو اس 7 سے لے کے 10 سال کی عمر تک جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اور جو اس استعداد میں نہیں ہے، کمزور بچہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ البتہ یہ ہے کہ 7 سے 10 سال کی عمر تک انہیں ترغیب دلائی جائے گی، اور 10 سال کے بعد جو ہے وہ ان پر سختی کی جائے گی کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں جی جی تو اس کی قضا ان سے نہیں، لیکن نماز اگر شروع کر کے توڑ دیتے ہیں تو اس سے ان کی قضا کروائی جائے گی۔ البتہ جب 15 سال عمر ہو جائے تو وہ شرعی اعتبار سے عاقل و بالغ ہے، جو آپ کا سوال تھا، جی 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 تو ہم عمر کا تعین جو ہے وہ قمری حساب سے ہوگا، اور جب قمری حساب سے یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جب عمر جو ہے وہ 15 سال ہو جائے بچے کی اور بچی کی، تو اس پر نماز، روزہ اور احکامات شرع جو ہے وہ لازم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سحری کرنا روزے کے لیے کیا شرط ہے؟ اکثر ماہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ کہتے ہیں آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، بھائی سحری میں جاگ نہیں آئی، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کریں۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے؟ جی، کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، جی 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 بلکہ سحری کی ترغیب البتہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ سحری کھاؤ، یہ بابرکت کھانا ہے، اور اس برکت میں بھی جو محدثین نے کلام فرمایا وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے ایک تو یہ سنت انبیاء ہے، جی تو انبیاء کرام کی برکات حاصل ہوں گی، بے شک۔ دوسرا یہ کہ آنے والا دن کا جو روزہ ہے اس میں انسان کو ایک تقویت اور طاقت مل جائے گی، اس لیے اس کو لازم قرار دیا گیا۔ اور دوسری جو ہم سے پہلی قومیں تھیں ان میں یہ سحری نہیں تھی، تو یہ ہم میں اور ان میں تھوڑی سی یہ ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مشابہت سے بچنے کے لیے کہ وہ ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ بغیر سحری کے ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ سحری کا اہتمام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری فرماتے، اور جو ہے وہ سحری میں چند کھجوریں آپ کی جو ہے وہ غذا مبارک ہوا کرتی تھی، تو یوں سنت سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ جو ہے وہ بالکل بھی ہم بڑھ جائیں اور پھر ہم آرام کرنے لگ جائیں اور پھر شام کو اٹھیں کہ روزہ ہے۔ اس کے لیے پائے فرض نہیں ہے، ساتھ پائے نہاری لازمی ہوگی؟ جی نہیں، تو کوئی بھی چیز جو ہے جو میسر ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ سحری کی جا سکتی ہے۔ کیا روزے کے لیے نیت کرنا زبانی ضروری ہے؟ نیت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، صحیح۔ دل کا ارادہ۔ اور ابھی جو ہم نے جس سوال جو آپ کو ختم کیا کہ سحری، تو یہ سحری کے لیے اٹھنا بھی نیت، جی جی بے شک۔ یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت سحری کے لیے اٹھ پڑے اور سحری کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، یہ ذہن میں آنا کہ یہ سحری کے لیے اٹھنا اور یہ اہتمام کرنا اور یہ کھانا پینا یہ بھی نیت ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اٹھیں تو ہم نے وہ دعا نہیں پڑھی سحری کی، اور سوم دن شہر رمضان، تو آپ اٹھیے ہیں تو یہی آپ کی نیت ہے، اس سے آپ کی روزے کی وجہ تو یہ ہے کہ نیت یوں ایک تو یہ سحری ہوگی، دوسرا یہ کہ دل میں ارادہ ہے کہ چونکہ ہر دن کے روزے کی الگ نیت ہے، کیونکہ ہر دن کا روزہ الگ فرض ہے، لہذا ہر روزے کے لیے جو ہے وہ نیت کرنی پڑے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور یہ میں کافی زیادہ کامنٹس میں بھی کیا گیا کہ غسل واجب تھا، سحری کے وقت اٹھے ہیں، تاخیر سے اٹھے، اب وقت کم ہے، یا تو غسل کر لیں یا پھر سحری کر لیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آیا حالت جنابت میں ہم سحری کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا؟ جی، اس میں جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکروہ سے شدید اعتبار سے قرار دیا گیا۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے پھر سحری کرے گا تو وہ وقت کے اندر اندر کر لے گا، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ سحری سے بھی فارغ ہو جائے گا، تو پھر تو اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور پھر سحری کرے، لیکن وقت اتنا مختصر ہے کہ جس میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، جی جی تو پھر یہ ہے کہ وہ ہاتھ منہ دھو کے کلی کر کے وہ سحری کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بعد میں جب وہ نماز فجر کے لیے، چونکہ نماز تو پڑھنی ہے اس کی، تو اس کے لیے وہ غسل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ روزہ اس کا شروع ہو جائے۔ شروع۔ اچھا حضرت، سحری کے لیے اور افطار کے لیے اکثر لوگ سائرن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی اذان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نماز فجر کے وقت اذان
چل بھی رہی تھی اس دوران بھی ہم کھا رہے ہیں کہ جب تک مؤذن اذان پہ اختتام کرے گا پھر ہم اپنا کھانا پینا بند کرے گی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں آیا کہ بھائی سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اذان جاری رہتی ہے یا اس سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ عوام جو ہے اس میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہے. ایک یہ کہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر تم کھا رہے ہو اور اذان ہو جائے تو تم اپنا ہاتھ نہ روکو، اپنی ضرورت پوری کر لو. جی جی اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ سحری کے ساتھ نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اس کے احتمالات محدثین نے بیان کیے ہیں اور باقاعدہ اس پر پھر احادیث اور اقوال اور افعال صحابہ کرام بھی موجود ہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن روزہ رکھتے تو آپ روزے کے بعد جب آپ افطار فرماتے تو اب اذان مغرب ہو رہی ہے جی جی اور آپ افطار کر رہے ہیں اور جو بھی آپ تناول فرماتے اور ادھر اذان ہو رہی ہے اور آپ مسلسل اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے. تو ایک اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ جو اذان کا حکم ہے کہ جی اذان ہوتی رہے اور آپ سحری کرتے رہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ اذان مغرب ہے کیونکہ لفظ ندا آیا ہے. جی ٹھیک ہے، تو ندا فجر اذان ندا کا لفظ آیا، فجر کا لفظ نہیں آیا. دوسرا احتمال جس میں یہ بیان کیا کہ فجر میں دو اذانیں ہوتی تھیں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حضرت بلال دیتے تھے، وہ اذان تہجد تھی، اور دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے. صحیح ہو. تو اذان بلال جو تھی وہ تہجد کے لیے تھی، وہ سحری کے لیے تھی. وہ عموماً تہجد کے لیے جگاتے اور وہ لوگ اس میں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ تو نبینا تھے، وہ اذان فجر دیتے تھے اور جب انہیں بتایا جاتا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، وہ تو نبینا ہے، وہ کو تو نہیں دے سکتے، انہیں بتایا جاتا تھا پھر وہ اذان دیتے. لہذا وہ جو اذان تھی کہ تم کھاتے رہو وہ حضرت بلال کی اذان تھی. صحیح. کہ حضرت بلال جب اذان دے رہے ہیں تو وہ تہجد کے وقت دے رہے ہیں، رات میں دے رہے ہیں، لہٰذا تم کھاتے رہو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو لہٰذا عوام کا یوں اس انداز میں ایک حدیث کو لے کر، اور کچھ لوگ یہ حدیث جو ہے وہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں، ماہ سیام میں ان دنوں میں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جی آپ ضرورت پوری کر لیں تو ایسا نہیں کر سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا، جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوگا. مطلب اگر کسی نے رکھا، ٹھیک ہے، اگر مسلسل وہ ایسے ہی کر رہا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یوں اس عمل سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. اور اہل علم جو ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی پہلی اس بات کی پوری تحقیق کر لیں کہ یہ آیا سحری کے لیے ہے، روزے کے لیے یہ حکم ہے یا کسی اور کے لیے ہے. روزے کا تعلق جو ہے وہ اذان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے، وقت سے. ٹھیک ہے، جو ہے قرآن مجید میں بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ جب سرخ داغا سیاہ داغا سفید داغے کے درمیان امتیاز ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے رہو، یعنی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر تک جو ہے وہ کھانے کا حکم ہے، اور اذان فجر جو ہے وہ فجر میں دی جاتی ہے، فجر سے پہلے نہیں دی جا سکتی. لہذا اذان سے سحری کا تعلق نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو ہم کھانا پینا بند کریں گے، بلکہ جو ہی فجر طلوع ہو جائے اذان ہو یا نہ ہو جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیں. حضرت اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. کیا روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے ہاسپٹلس میں لوگوں کو خون دینا پڑتا ہے. جی. تو اس والے سے بتائیں جو ڈونر ہوتا ہے اس کا روزہ باقی رہے گا یا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ جی، حالت روزہ میں کوئی چیز جسم کے اندر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو یوں خون بھی اسی زمرے میں آتا ہے، تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر اس کو کوئی کمزوری ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن محض خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے. تو کیا روزے کی حالت میں یہ اکثر لوگوں کا سکن کا مسئلہ ہوتا ہے تو آئی ڈراپس ہم ڈال سکتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ڈالنے سے کوئی چیز باہر سے ڈالی جا رہی ہے ٹھیک تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جسم کے اندر جو ہول ہیں ان کے ذریعے جو معدے تک یا جو ہے وہ دماغ تک جو پہنچ جائے
تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے. تو یہ آنکھ تاکہ سے ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا. تو اس میں وہی آ جائے گا جو نزلہ زکام کے لیے وکس وغیرہ بھی جی استعمال ایسے اس کے اندر بھی ایسے ذرات ہوتے ہیں. اس طرح وہ دمے کے مریض حجر وغیرہ نظر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بھی ذرات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا حضرت, ایک بہت اہم مسئلہ, روزے کی حالت میں احتلام اگر ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں, اس سے بھی چونکہ یہ ایک اصول, ایک فارمولہ ہے کہ جو چیز جسم سے نکل رہی ہے جی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں, بچوں کو مائیں ہیں, وہ کیا روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ ان کے لیے مطلقاً حکم نہیں ہے اچھا, کہ وہ جو حاملہ ہے وہ روزہ چھوڑ دے, یا جو دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ چھوڑ دے, بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں. مثلاً ایک تو یہ کہ واقعتاً حاملہ جو ہے وہ اس کو ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو. اسی طرح جو دودھ پلا رہی ہے اسے بھی اس سے روزہ رکھنے سے اور دودھ پلانے سے ضرر کا جو ہے وہ واقعی محض گمان نہ ہو, وہم نہ ہو, بلکہ اندیشہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ یا اس کا سابقہ تجربہ ہو, پہلے بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے, حاملہ تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی, اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اسی طرح وہ دودھ پلا رہی تھی تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ, یا پھر ہاں, یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مستند جو ہے وہ غیر طبیب آپ نے کہا جو ہے وہ طبیب جو ہے وہ کہے تو جو ہے وہ روزہ چھوڑا جا سکتا. خواتین کے لیے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے پیریڈز میں, اس میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. البتہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمان مروی ہے, آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی تو قضا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, لیکن نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ کی ایک شاگردہ تھی حضرت امرہ بنت عبد الرحمن, تو انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم جو ہے وہ ایام مخصوصہ کے بعد جو ہے وہ نمازوں کی بھی قضا کریں گی؟ تو آپ نے بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں فرمایا تھا, انت حروریہ, کہ کیا تم حروریہ تو نہیں ہو. یعنی حروریہ وہ تھے جہاں خوارج جمع ہوئے تھے, تو یہ خوارج کا نظریہ تھا کہ نماز چونکہ روزے سے زیادہ اہم ہے, تو جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی بھی ہونی چاہیے. لیکن اہل سنت کی ہاں اور باقی مکاتب فکر میں اہل سنت میں یہ اس کی گنجائش نہیں ہے, نماز کی قضا نہیں, روزے کی البتہ جو ہے وہ قضا اوپر ہوگی. اچھا حضرت, جیسے آپ پہلے گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ انجیکشن لگوانا, ڈرپ لگوانا اور شوگر کے جو مریض انسولین لگاتے ہیں اس سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا؟ اس میں دیکھیں انجیکشن والا جو معاملہ ہے اس میں علماء اہل سنت کی دو آراء ہیں. اچھا, اب وہ قلیل ہیں اور کثیر ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن دو آراء موجود ہیں. صحیح ہو ہے. تو کچھ علماء جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ انجیکشن آئے گی اور رگ پہ لگتا ہے وہ بھی آ جائے گا, اور دونوں بھی آ جائے. جو کہہ رہے ہیں ٹوٹ جاتا ہے وہ دونوں کے صحیح ہو گیا کہ, اور شاید ایک تیسری بھی شاید کسی کی رائے تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف رگ والے سے ٹوٹتا ہے, گوشت والے سے نہیں. اچھا, تو یوں ایک یعنی تین گروپ ہو گئے, تین جو ہے وہ مکتب فکر ہو گئے اہل سنت میں. صحیح. لیکن جمہور اور اکثریت جو ہے وہ اس طرف ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ جو چیز انسانی جسم میں ہول کے ذریعے داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور جو مسام کے ذریعے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاجت روزہ میں سر مبارک کو دھویا, تو مسام کے ذریعے پانی اندر جا رہا ہے. اسی طرح انجیکشن بھی یہ مسام کے ذریعے جا رہا ہے, یہ ہول کے ذریعے نہیں جا رہا. تو اس کا جو احباب یعنی اکثریت جو اہل سنت میں جو کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, ان کی یہی دلیل ہے کہ یہ چیز جو ہے انجیکشن جو ہے, ٹرپ جو ہے, یہ مسام کے ذریعے جا رہی ہے, اس لیے اس سے جو ہے وہ انسولین بھی اسی سلسلے میں آئی, وہ چونکہ بے شک وہ لگائی جائے لیکن ڈائریکٹ وہ جو ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتی, اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اس میں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی جس مکتبہ یعنی اہل سنت کے یہ جو تین آراء ہیں ان میں سے جس کے ساتھ وہ متفق ہیں وہ عمل کر سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو حاجت روزہ میں انجیکشن وغیرہ ٹیوبل وغیرہ لگانے سے اجتناب کیا جائے تاکہ اختلاف علماء سے بچا جائے. کیا روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بندے کے ذہن میں نہیں رہتا, ابتدائی دن ماہ رمضان کے چر ارتباط کے بعد بندے کو نہیں یاد رہتا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو ایسی حالت میں اگر بندہ کھا لے پھر اس کو بعد میں یاد ہے کہ میرا تو روزہ تھا,
جی بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح. ٹھیک ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما اطعمک اللہ وسقاک، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، صحیح. تو یہ فعل گویا اس کی طرف سے پایا ہی نہیں گیا، تو لہذا اس کا روزہ برقرار ہے. یوں بھول کر اگر کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ برقرار ہے. اگر کھاتے ہوئے دوران آپ کو یاد آ جائے، اب بندہ کھا رہا ہے، اس کو یاد آ کے میرا تو روزہ ہے، پھر وہ جو لقمہ منہ میں چلے گا اس کو نکال دے. ہاں وہ نکال لے، صحیح. ٹھیک ہے. جو نگل چکا وہ تو ہے، لیکن جی. جو منہ میں ہے، یہ جو ہاتھ میں ہے، اس کو چھوڑ دے. اس کو چھوڑ. حضرت ایک اور سوال جو بہت زیادہ اب آپ پوچھتے ہیں، ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اور وہ تقریباً روزے نہیں رکھ سکتے. یہ ڈاکٹرس نے ان کو کہا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. تو ایسے بزرگ افراد کے لیے پھر کیا حکم ہے جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے؟ ایسے مریض جو دائمی مریض ہیں، جن کو ایسی مرض لگ گئی ہے کہ اب وہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یا ممکن تو ہے لیکن اب وہ روح باصیت نہیں ہو سکتی، جی. یعنی مسلسل وہ بہتری اس بہتری کی طرف نہیں آ رہے، وہ بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. انہیں شیخ فانی یا وہ خاتون ہے تو شیخہ فانیہ انہیں کہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی بیمار ہے، وہ چاہے وہ کتنی ہی بڑے مرض میں کیوں نہیں ہے، یہ امید ہے کہ یہ ریکور ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اس کی طرف سے فدیہ نہیں دیا جا سکتا، وہ قضا ہی کرے گا. جب بھی صحت یاب ہوگا وہ قضا کرے گا. لیکن اگر اس کی طرف سے دے دیا گیا اور بعد میں وہ صحیح ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، تو بھی وہ جو فدیہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب دوبارہ پھر جو ہے وہ روزے ہی رکھنے ہوگی. روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ روزے کا کتنا بنے گا؟ روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک فطرانہ ہے. ایک طرح جی جتنا اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک فطرہ جو ہے، تو وہ ہر روزے کا ایک فطرہ جو ہے وہ کفارہ بنے گا. یہ پھر دینا کس کو چاہیے؟ چونکہ یہ واجب ہے تو جنہیں جو صدقات واجبہ لے سکتے ہیں انہی کو یہ دیا جائے. تو یعنی جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہی کو صدقہ فطر دیا جائے. مختلف لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ 30 روزوں کا ایک ہی شخص کو دے دیں، 30 مختلف بندوں کو؟ دونوں طرح دے سکتے، دونوں طرح، یعنی 30 کا فدیہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں اور زائد کو بھی دے سکتے ہیں. جان بوجھ کر کچھ لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ جان بوجھ کر جو ہے وہ رکھا ہے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے، یعنی روزہ توڑا ہے، جی تو اس کا کفارہ جو ہے وہ کفارہ ظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا نکلا، 60 فطرے. 60 یہاں بھی جو ہے نا وہ 60 مسکین کتنا، تو وہ ایک مسکین کا جو کھانا ہوگا وہ ایک فطرانہ ہوگا. 60 فطرانے جو ہے وہ یہ رکھے گا، یعنی یا 2 مہینے کے روزے وہ نہیں تو پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا ہے. حضرت ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس پہ پھر جگہ جگہ اہتمام ہوتا ہے، قضائے عبری پڑھی جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ادھر ہمارے اسلام آباد پہ، پنڈی میں بھی، پاکستان کے مختلف شہروں میں اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ آپ کی جتنی نمازیں قضائی ہیں یہ آپ پڑھیں گے تو وہ ساری معاف ہو جائیں گی. تو اس حوالے سے ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. اصل میں جمعۃ الوداع کا تعلق ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے ساتھ ہے کہ اس کے یہ 3 اشرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی آمد پر بھی خطبہ ارشاد فرمایا، جسے استقبال رمضان تو کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کا اشرۂ رحمت، مغفرت، اور پھر عتق من النار، جہنم سے آزادی کا. تو یوں اس کی یہ آخری جمعہ جو ہوتا ہے یہ گویا ہم سے ماہ صیام جدا ہو رہا ہے. اب آنے والا جمعۃ المبارک ماہ صیام کا نہیں ہوگا. یہ ایک تو اچھی ایک نیت، لیکن اس میں یہ جو عمل ہے کہ بس وہ قضائے عبری پڑھ لیں تو اس کے ساتھ پچھلی ساری معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو بدعت سیئہ قرار دیا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس بارے میں جو کوئی روایت کی جاتی ہے وہ بھی من گھڑت ہے. البتہ اس میں جو ہے وہ قضاء کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب نماز تم بھول جاؤ تو جب تمہیں یاد آئے تو تم نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی پڑھنا ہی ہے. یعنی جو قضا ہو گئی، چاہے بھول کر ہوئی یا جان بوجھ کر چھوڑی، تو اس کی قضا ہی ہے. یہ جو ہے وہ جمہور اہل ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے
یا کہ معاف ہو گئی ہیں. ایسے بھی ہے نا کہ بعض کہتے ہیں کہ جی بھول کر جو چھوڑی ہیں ان کی تو قضا ہے, اس پر حدیث ہے, اور جو جان بوجھ کر چھوڑی ہے اس کی کوئی قضا نہیں. تو یہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک رائے ہے. اہل سنت کا یہ مزاج نہیں ہے, بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اب قضا نہیں ہے, وہ اس کی ایک خوفناک جو ہے وہ ایک تعویل کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ جب آپ نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا تو آپ اسلام سے ہی فارغ ہو گئے. جب اسلام سے فارغ ہو گئے تو آپ پر کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک نماز تو نہیں گئی نا, پھر پورا دین گیا. حج گیا, روزے گئے, دیگر جو عبادات کی تھیں وہ بھی ضائع ہوا. ایسا نہیں ہے. مومن جو ہے تمام ائمہ اربعہ جو ہیں فقہاء اہل سنت کے, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, یہ کسی مسلمان کو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے جب تک وہ فریات کا جو ہے وہ اس طرف نہ جائے اس کی تکفیر نہیں کرتے. تو یوں تارک نماز کو ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. وہ نماز کا اگر اعتقاد رہتا ہے سستی کی وجہ سے جب وہ جان نہیں کر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس پر بھی نماز کی قضا ہے, وہ نماز قضا کرے گا جیسے بھولا ہوا شخص جو ہے وہ کرے گا. یہ 7ویں صدی میں ایک شخص نے جو ہے وہ کہا تھا کہ نہیں, اس وہاں سے یہ کام چل پڑا. حالت سفر میں روزے کا کیا حکم ہے, اور کتنی مسافت کلومیٹر ہونا ضروری ہے کہ آپ 92 کلومیٹر مسافت ہے. تو اس یعنی جو شرعی مسافت بنتی ہے 92 کلومیٹر سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں سفر میں جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. صحیح, لیکن تو جدید دور آگے کر ہمیں تو یہی ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے. آسانی سے رکھ سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر وہ یہاں سے دور جا رہا ہے, کہ دوسرے شہر جا رہا ہے, یا کئی دنوں کے سفر پر ہے, ٹھیک ہے, ٹرین کا سفر ہے, ایک لمبا سفر ہے, 1-2 دن لگ جائیں گے, تو اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو اس کو پھر چھوڑنے کی رخصت. لیکن اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ ایک آدمی سحری کے بعد, نماز فجر کے بعد 8-9 بجے وہ جس طرح نکلتا ہے نا سفر کے لیے, اس طرح نکلا تو آپ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا, یعنی یہ سحری سے پہلے اگر نکلنا ہے نا تو آنے والا روزہ وہ چھوڑ سکتے ہیں حالت اس میں. یعنی گھر میں اس نے جو ہے وہ سحری کا وقت, سحری بھی کی, نماز بھی پڑھی, اور 8-9 بجے اٹھ کے جا رہا ہے, تو آج کا یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اس روزہ سحری پہ اس کی نیت ہوگی میں نے سفر کرنا ہے, ابھی سفر تو نہیں جاری, سفر شروع نہیں سفر شروع نہیں کیا, تو یہ اگلے دن کے لیے ہے کہ اب اگلا دن کا جو روزہ ہے وہ سفر میں ہے. یہاں سے وہ کراچی جا رہا ہے, یا تو سفر پہ جا رہا ہے, تو اب وہ اگلے کے لیے تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اس نے سفر کے بغیر جس کی سحری کی ہے تو اس کو وہ رکھے گا, اس دن کے روزے کی قضا وہ نہیں کر سکتی, یا اس کو چھوڑ نہیں سکتی. حضرت. اچھا, ایک اور سوال بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, کیا کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی وغیرہ لوگوں کا اکثر ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب تو روزے چلے سردیوں میں آ رہے ہیں, بعض اوقات موسم ٹمپریچر گرم ہو جاتا ہے, شین میں بلکہ جلدی گرم ہو جاتا ہے, تو اکثر گرمی کی وجہ سے لوگوں کو الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے. کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی سے یعنی جو چیز باہر آ رہی ہے نا, یہ پھر وہ چیز ہم ایک فارمولے کے طور پر ہم یاد رکھنے کہ جو چیز جسم سے نکل رہی ہے اس سے روزہ نہیں. جیسے خون نکل رہا ہے, تو اسی طرح کیسے بھی روزہ چاہے کتنی ہی کیوں نہ آئے, منہ بھر کے آئے, بہت ساری آئے, تو منہ جو ہے نا جو کچھ باہر آ رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, کسی نے جو ہے وہ زبردستی کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کچھ اس کے ذرا وہ واپس پلٹی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو خود بخود ہوئی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. کوئی بھی اہل سنت کے بڑے اکابری سے دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آتے ہیں, تو اس میں ایک مخصوص ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر 400 روپے 500 روپے ہے, تو اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو زیادہ نوازا ہوا ہے, تو وہ زیادہ تناسب سے نہیں دے سکتے کھجور کے لحاظ سے, جو کے اعتبار سے, اس لحاظ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایسے صدقات فطر زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مختلف چیزوں کے ساتھ دیے گئے, غزوں کے ساتھ, کھجور کے ساتھ, جو کے ساتھ, کشمش کے ساتھ. تو اس لیے لہٰذا جس کی جیسی حیثیت ہے وہ اس اعتبار سے اس اعتبار سے جی. تو دعوت اسلامی میں یہ ماشاءاللہ یہ ایک ہے ان کا کہ وہ ماہ سیام میں اور صدقات میں وہ اجوا کھجور سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس حساب سے بھی پیش کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں کی جو ہے وہ اتنی یہ ہے وہ آگاہی نہیں ہے, لہذا سارے جو ہے وہ ایک ہی فطرہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, امیر ہے غریب ہے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق کہ ہم یہ بعض دفعہ ایک معمولی سے کام پر جو ہے وہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں, جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو پھر ہم معمولی سا دیتے ہیں. لہذا جس کی جتنی گنجائش بنتی ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون,
یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس آیت کے نزول پر اپنے پورے باغ جو ہے وہ رائے خدا میں تقسیم دیے۔ تو اس لیے صدقہ فطر بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ دینا چاہیے، اور باقی احباب کو بھی جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گندم سے آگے بڑھیں، جو کی طرف جائیں، باقی کھجور کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے جو ہے نا وما انفقتم من شیء فہو یخلف، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اور زیادہ عطا۔ اچھا حضرت، ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں، یہ ماہ رمضان میں اکثر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہوتا ہے نماز تراویح کے حوالے سے، کچھ سوالات چل رہے ہوتے ہیں، یہ 8 رکعت ہیں، 30 رکعت ہیں، اور پھر بیچ میں سے کوئی ایسا نام اسکالر بھی اٹھ جاتا ہے، وہ کہتے تھے تراویح تو شرع سے ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں نماز اس طرح کی، یہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے حضور کے بعد۔ تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں، اب آپ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ہم نے آپ تو اکثر اپنی مساجد میں اہل سنت میں بھی دیکھا ہے، پہلے 8 والا تھوڑا شغل ہوتا تھا، اب تھوڑا یہ ہو گیا کہ کوئی 12 میں بھی بھاگ جاتے ہیں، اکثر تھک کے بھاگ جاتے ہیں، اندر یہ کلپ سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا لوگوں کی رہنمائی کر۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جی، باجماعت بھی ثابت ہے، اور تعداد کے ساتھ یعنی کتنی رکعتیں یہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور علماء دین نے، اور پھر چاروں فقہائے کرام نے، پھر اہل مدینہ، اہل مکہ، تابعین، صحابہ کرام، بلکہ امام ابن قدامہ نے آ کر کہا کہ گویا یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے صحیح، نماز تراویح۔ تو اس کی جو ہے وہ مشروعیت کا انکار کرنا یہ تو ایک حماقت ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ پوری امت جو ہے وہ 14 صدیوں سے ایک ایسے عمل پر ہے کہ جس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، امت کی جو ہے وہ گواہی اللہ رب العالمین بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، یہ امت کا اجماع ہے، اور اجماع جو ہے وہ ایک شرعی دلیل ہے، یعنی اور کچھ بھی نہ ہو نا، صرف اجماع امت یہ ایک مستقل دلیل ہے۔ بے شک، خرابی یہاں سے آتی ہے کہ جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے صرف قرآن اور سنت، جی، صحیح، اور پھر سنت بھی وہ اپنی مرضی سے مانتے ہیں، یعنی ان کی مرضی یہ ہے کہ ہم اکابرین امت کی بات نہ مانیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں، وہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسے پہ تو وہ یوں عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بعد میں لوگوں نے نکال دی ہے، ایسا کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاروں خلفائے راشدین سے یہ ثابت ہے، یعنی کوئی خاص مخصوص لوگ کوئی کہیں جی نہیں جی یہ اس کو کہتے ہیں، اسے سنت عمری بھی کہتے ہیں ریاض میں۔ تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے باجماعت پڑھایا۔ اب تعداد بخاری شریف میں نہیں ہے، صحیح، لیکن شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ 20 رکعت پڑھے۔ پھر امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، جی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز پڑھ گئے تھے۔ تو یوں امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا۔ ایک دن کچھ لوگ جمع ہو گئے، اب انہوں نے جا کر جب دوسرے دن بتایا کہ آج تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ہے، دوسرے دن اور زیادہ ہو گئی، تیسرے دن اتنے ہوئے کہ مسجد بھر گئی، اور چوتھے دن سارے مسجد بھری ہوئی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اور فجر کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے شاید فرمایا کہ مجھے تمہارا اشتیاق اور تمہاری طلب معلوم تھی، لیکن اگر میں آ جاتا تو یہ تم پر فرض ہو جا، پھر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتی سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رحمت ہے کہ دن کو روزہ فرض ہے تو رات کو اگر نماز تراویح فرض ہو جاتی تو یہ امت مشقت میں پڑ جائے، شکل میں پڑھ، تو اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ سنت علی کفایہ ہے، یعنی اکثر لوگ پڑھ لیں تو کچھ اگر پیچھے رہ جائیں جماعت سے نہ پڑھ سکیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن پڑھنی ہے۔ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں صرف مرد اکثر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، خواتین جو ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، تو خواتین کے لیے بھی یہ سنت ہے، وہ بھی پڑھیں، 20 رکعتیں پڑھیں، اور یہ دور صحابہ، دور تابعین، ائمہ مجتہدین، بلکہ
ایک بادشاہ نے امام مالک کی طرف خط لکھا، اچھا، کہ آپ جو ہے وہ 39 رکعت نماز تراویح پڑھاتے ہیں، یعنی ساری نماز جو ملا کے، اب اس کے اندر تخفیف کریں تھے. اچھا، اب 39 رکعتیں کس طرح 3 وتر ہو گئے، پیچھے 36 بنی، تو 36 رکعتیں وہ ساری پڑھتے تھے، 20 نماز تراویح. اور ہر 4 رکعت کے بعد ہم تو بس وہ دعا پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، جی وہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل الگ سے پڑھتے تھے سارے نماز. یہ عبادت کا ذوق تھا. تو یوں ہر قعدے کے بعد 4 پڑھنا، تو آخری کے بعد وہ پھر نہیں پڑھتے تھے، آخری کے بعد وتر پڑھتے تھے. تو یوں 16 رکعتیں الگ سے پڑھتے تھے، 20 رکعتیں نماز تراویح، اور 16 رکعتیں وہ جو ان کے درمیان میں ہر ترویح میں جو 4 نوافل الگ الگ پڑھے گئے. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اہل مکہ جو تھے وہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کعبہ کرتے تھے. تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے طواف کعبہ، تو کعبہ معظمہ میں ہوگا. تو انہوں نے کعبہ معظمہ کے ایک طواف یعنی 7 چکروں کے مقابل جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. اسی لیے امام مالک کے نزدیک عمل مدینہ یہ حجت شرعی ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک. تو اب اس بادشاہ نے جب لکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اہل مدینہ کا اس پر عمل ہے، بیش. اور جس پر اہل مدینہ کا عمل ہو وہ امام مالک کے نزدیک وہ امام مجتہد ہے، ان کے نزدیک ایک شرعی حجت ہے. لہذا آپ نے اس کو یعنی وطر ملا کر 39 رکعتیں ہو گئی، آپ نے اس میں بھی تخفیف نہ فرمائی. تو اس لیے پورے جو ہے وہ سلطنت اسلامیہ میں سالوں صدیوں تک اور آج تک جو ہے وہ ایک اکثریت ہے جو ہے وہ 20 رکعت پڑھتی ہے. خود حرمین طیبین میں اب بھی 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے. یس. حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کی نشست کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا. ناظرین، پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.